آج ہم بات کریں گے ایکولوجی کی۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہماری زمین پر زندگی کا یہ جو نازک سا بیلنس ہے یہ آخر قائم کیسے رہتا ہے۔ مطلب پودوں سے لے کر پانی تک ہر چیز ایک دوسرے سے کیسے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ جو ایکو سسٹم ہے، یعنی ہمارے ماحول کا یہ پورا بیلنس، یہ بگڑتا کیوں ہے؟ چلیں آج کے اس گفتگو میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس مسئلے کی تہہ تک جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایکو سسٹم ہوتا کیا ہے۔ تو چلیں پہلے اس کی کچھ بنیادی باتیں جان لیتے ہیں۔ تو ایکو سسٹم ہے کیا؟ بالکل آسان زبان میں سمجھیں تو یہ جاندار چیزوں جیسے کہ پودے اور جانور اور بے جان چیزوں جیسے پانی، ہوا، مٹی، ان سب کے بیچ کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ یہ سب مل کر ایک سسٹم بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ اب ذرا اس تصویر کو دیکھیں، یہاں سب کچھ کتنا صاف نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، سورج جو ایک اے بائیوٹک یعنی بے جان چیز ہے، وہ پودوں کو یعنی بائیوٹک چیزوں کو توانائی دے رہا ہے۔ پھر وہی پودے جانوروں کی خوراک بنتے ہیں، اور جب یہ جاندار مر جاتے ہیں تو ان کے جسم واپس مٹی اور ہوا میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ توانائی کا ایک پورا چکر ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو قدرت نے ایک زبردست نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ ایکو سسٹم کچھ قدرتی سائیکلز یا چکروں کی وجہ سے ایک بہت ہی نازک بیلنس میں رہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بیلنس آخر کام کیسے کرتا ہے۔ یہاں کاربن اور آکسیجن سائیکل کو ہی دیکھ لیں، کتنا کمال کا سسٹم ہے۔ پودے کیا کرتے ہیں؟ وہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ یعنی CO2 اپنے اندر لیتے ہیں اور بدلے میں ہمیں آکسیجن دیتے ہیں۔ اور ہم انسان اور جانور کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی آکسیجن سے سانس لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکالتے ہیں۔ یہ قدرتی، خودکار اور بالکل متوازن نظام ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب یہ قدرتی بیلنس بگڑ جائے؟ بس یہیں سے ہمارے آج کے موضوع کا اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے، جسے ہم سب گلوبل وارمنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، گلوبل وارمنگ کے پیچھے جو سائنس ہے نا، اسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ سوچیں کہ ہماری فضا کے گرد ایک کمبل لپٹا ہوا ہے۔ یہ کمبل کچھ گیسوں سے بنا ہے، خاص طور پہ کاربن ڈائی آکسائیڈ سے۔ یہ کمبل سورج کی گرمی کو اندر تو آنے دیتا ہے، لیکن اسے پوری طرح باہر واپس نہیں جانے دیتا۔ یہ ڈائیگرام اس پورے عمل کو اور بھی آسان بنا دیتا ہے۔ دیکھیں، سورج کی روشنی زمین پر پڑ رہی ہے، کچھ گرمی تو واپس خلا میں چلی جاتی ہے، لیکن یہ جو گرین ہاؤس گیسوں کا کمبل ہے یہ زیادہ تر گرمی کو یہیں روک لیتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری زمین آہستہ آہستہ گرم ہوتی جاتی ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ان گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار بڑھتی ہے، ویسے ویسے زیادہ گرمی ہمارے ماحول میں قید ہوتی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے زمین کا اوسط درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اسی چیز کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بیلنس بگڑ کیوں رہا ہے؟ ایسی کون سی انسانی سرگرمیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ گیسیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں؟ چلیں اب اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی 3 سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی ہے فاسل فیولز یعنی پیٹرول، ڈیزل، کوئلہ وغیرہ، ان سب کا جلنا۔ دوسری ہے جنگلات کی کٹائی جسے ڈیفارسٹیشن بھی کہتے ہیں، اور تیسری وجہ ہے دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی۔ آئیے اب ان تینوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، ہماری گاڑیاں، بڑی بڑی فیکٹریاں، بجلی گھر، یہ سب چلنے کے لیے فاسل فیول ہی جلاتے ہیں، اور جب یہ ایندھن جلتا ہے تو بہت بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گرین ہاؤس گیسیں سیدھا ہوا میں چلی جاتی ہیں۔ پھر آتی ہے دوسری بڑی وجہ، جنگلات کا صفایا۔ درختوں کو ہماری زمین کے پھیپھڑے سمجھیں۔ ان کا کام ہی ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرنا ہے۔ اب جب ہم ان درختوں کو ہی کاٹ دیں گے تو ہوا کو صاف کرنے والا یہ قدرتی فلٹر تو ختم ہو جائے گا نا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہوا میں CO2 کی مقدار مسلسل بڑھتی جائے گی۔ یہ تصویر دیکھیں، یہ صرف درختوں کے کٹنے کی کہانی نہیں ہے، اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ جب جنگل کٹتے ہیں تو صرف CO2 کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ زمین کمزور پڑ جاتی ہے، مٹی کا کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے، اور بے شمار جانوروں کے گھر، ان کے رہنے کی جگہیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مسئلہ بھی سمجھ لیا اور اس کی وجوہات بھی جان لیں، لیکن یہاں ایک اچھی خبر بھی ہے، اور وہ یہ کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ہم اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں۔ تو چلیں اب حل کی طرف بڑھتے ہیں۔
اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ایک بہت مشہور فارمولا ہے جسے 4R اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ پہلا R ہے ریڈیوس، یعنی چیزوں کا استعمال کم کریں۔ دوسرا ری یوز، یعنی ایک ہی چیز کو بار بار استعمال کریں۔ تیسرا ری سائیکل، یعنی پرانی چیزوں سے نئی چیزیں بنانا۔ اور چوتھا ہے ریفیوز، یعنی ایسی چیزیں لینے سے ہی انکار کر دیں جن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ اور اہم اقدامات بھی ہیں جن پر عمل کیا جا سکتا ہے، جیسے آلودگی کو کم کرنا، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر کے ہو یا فیکٹریوں کے فضلے کو صاف کر کے۔ پھر زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، جسے ریفارسٹیشن کہتے ہیں، اور جو جانور اور پودے ختم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں ان کی حفاظت کرنا۔ یہ سب وہ کام ہیں جو مل کر ہمارے ماحول کے بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ تصویریں دیکھ کر ایک امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ بچے جو پودے لگا رہے ہیں، یہ لوگ جو صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ سب کیا بتا رہا ہے؟ یہی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے قدم بھی مل کر ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلا قدم اسے سمجھنا ہوتا ہے۔ تو علم تو ہمیں مل گیا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔